بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ میرا شوہر بیمار رہنے لگا۔ وہ اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ سب ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ میں نے اپنے شوہر کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر ٹھیک ہونے کی بجائے وہ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکتا۔ مجھے اپنے شوہر کی ایک بات پہ شدید غصہ تھا، اور وہ یہ تھی کہ روز آدھی رات کے وقت مجھے اپنے کمرے میں بلاتا اور پھر ایک تصویر دکھا کر کہتا، میرے مرنے کے بعد تم اس آدمی سے شادی کر لینا۔ وہ تصویر دیکھ کے میں کانپ سی جاتی، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، کیونکہ وہ تصویر ایک 70 سالہ بوڑھے کی تھی اور میں 20 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا، شوہر ایسا کیوں کہتا ہے؟ میں اس کی لمبی زندگی کی دعا کرتی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ ایک دن اچانک ہی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں بیوہ ہوگی، مگر اس وقت مجھے حیرت ہوئی۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی، میری ساس میرے پیچھے پڑ گئی کہ تم جلدی سے اس آدمی سے دوسری شادی کرو جسے تمہارا شوہر چاہتا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً اس آدمی سے شادی کر لی۔ شادی کی رات یوں ہی دلہا کمرے میں آیا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام کشمالہ ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور میرے ابو چاہتے تھے کہ میری بھی شادی ہو جائے، لیکن میں نے منع کر دیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک آفس میں جاب کر لی۔ آفس کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ایک دوسرے سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آتے۔ وہاں کا باس بھی ایک نرم دل 25 سے 26 سال کا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ آفس کی تقریباً ساری لڑکیاں باس کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ ہر لڑکی یہ چاہتی تھی کہ وہ باس کو اپنے حسن میں پھنسا کر شادی کر لے۔ اچھا تو مجھے بھی وہ بہت لگتا تھا، مگر میری تربیت ہرگز ایسی نہ تھی کہ میں اس کو اپنی جانب مائل کروں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس کے دل میں میرے لیے خود ہی محبت ڈال دے گا۔ اس کا نام ارسل تھا، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ ہماری اکثر آفس ورک کے حوالے سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی نظر چکا کر بات کرتے دیکھا تھا۔ میں ایسا ہی ہمسفر چاہتی تھی جو عورتوں کی عزت کرتا ہو، اس لیے اللہ سے بہت دعا کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ نے میری دعا سن لی اور ارسل نے مجھ سے شادی کے لیے پوچھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو پہلے اس چیز کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے فوراً ہاں کر دی۔ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی جب ارسل نے بتایا کہ اس کی امی نہیں ماری۔ وہ اکثر مجھ سے اپنی امی کی بہت تعریف کیا کرتا، وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی ہوگی۔ وہ اس کی شادی شاید کسی اور سے کروانا چاہتی تھی۔ ارسل نے مجھے کہا کہ جب تک اس کی امی راضی نہیں ہوتی وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں بہت پریشان ہوگی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ جب ارسل نے اپنی امی کو یہ کہا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، تب جا کے اس کی امی راضی ہوئی۔ جب وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی، اگر میں پہلے تم سے مل لیتی تو پہلے ہاں کر دیتی۔ میرے بیٹے کی پسند بہت لاجواب ہے۔ میرے دل کو بہت تسلی ہوئی اور میں نے شکر ادا کیا اس کی امی دل سے راضی ہیں، ورنہ مجھے ڈر لگا رہتا کہیں وہ شادی کے بعد مجھے قبول ہی نہ کرے اور روایتی ساس کی طرح ظلم نہ کرنا شروع کر دے۔ لیکن شادی تک میری ساس نے بہت اچھا رویہ رکھا۔ بہت جلدی میری شادی ہوئی اور میں رخصت ہو کے ارسل کے گھر آ گئی۔ اس نے شادی کی رات منہ دکھائی میں مجھ سے اپنے اس گھر کے کاغذات دیے اور کہا کہ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا۔ جو گھر اس نے مجھے دیا وہ کروڑوں کی مالیت کا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا مہنگا تحفہ دے گا۔ وہ کہنے لگا، کشمالہ مجھے تمہیں بس ایک درخواست کرنی ہے کہ میری امی کا خیال رکھنا ہے، انہیں اپنی ماں سمجھنا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ بڑی مشکلوں سے راضی ہوئی ہیں، اگر کچھ کہہ دیں تو اپنی ماں سمجھ کے نظر انداز کر دینا۔ انہوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب گھر والوں کا اپنوں جیسا ہی خیال رکھوں گی۔ گھر میں میری ساس سسر اور ایک نند رہا کرتی تھی۔ مجھے وہ سب لوگ بے ضرر سے لگے۔ شادی کے بعد ہم دونوں ہنی مون کے لیے دبئی میں چلے گئے۔ میرا شوہر دل کھول کر مجھ پر خرچ کرتا، مہنگے مہنگے تحفے دیتا۔ میرے پاس بہت ساری ڈائمنڈ کی جویلری اکٹھی ہو گئی۔ میں نے ہنی مون سے واپس آتے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ میری ساس نے منع کر دیا کہ تم رہنے دو، گھر کے کام نوکر کر لیتے ہیں اور کھانا شروع ہی سے میں بناتی ہوں اور اب بھی میں بناؤں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔
وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، ایک منٹ سے مجھے دور نہ ہونے دیتا۔ ہم ایک دوسرے کے دفتر جاتے اور ایک ساتھ واپس آتے، صبح دوپہر شام کا کھانا بھی اکٹھے کھایا کرتے، اکثر مجھے لانگ ڈرائیو شاپنگ پہ لے جاتے۔ زندگی بہت ہی پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، چونکہ اس نے مجھے منہ سے کبھی کچھ نہیں کہا، اس لیے میں مطمئن تھی میرا شوہر اکثر اپنی بہن کو ہمارے ساتھ گھمانے کے لیے کہا کرتا، مگر میری ساس منع کر دیتی کہ تم لوگوں کو نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپس میں وقت گزارو۔ لیکن مجھے لگتا کہ بات کوئی اور ہے۔ جب میں اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی چپ ہو جاتی، ایسے لگتا جیسے اس کی ماں نے مجھ سے بات کرنے پر منع کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو کہنے لگے تم اس کی فکر نہ کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انتہائی خوش تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ اور غم نہیں آ سکتا، لیکن میں غلط تھی۔ میری خوشیاں بہت قلیل ثابت ہوئیں۔ ایک دن گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اچانک میرے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی تو اس کے والد اسے ہاسپٹل لے گئے۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی۔ جب وہ دونوں آپس میں واپس آئے تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا، تو مجھے کہنے لگا کہ ٹیسٹ کروائے ہیں، کل پرسوں تک رپورٹیں مل جائیں گے، پھر ہی پتہ چلے گا۔ پھر ایک دن گزر جانے کے بعد میں نے اس سے رپورٹ کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ لے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اکثر بیمار ہوتا۔ میں اس سے رپورٹس کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتا۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو اس کے والد اسے فوراً ہاسپٹل لے جاتا۔ حالانکہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر میرے سسر مجھے گھر پر ہی چھوڑ جاتے۔ میرے شوہر کی صحت دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ ان حالات نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ اسے لگنے لگا جیسے وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اسے بہت کہتی کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتاتا، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ پھر ایک روز رات کے تقریباً 2 بجے میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میری موت کا کچھ پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد تم اس آدمی سے شادی کر لینا۔ مجھے اس نے ایک تصویر میرے سامنے رکھ دی جسے دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ میں 20 سال کی تھی اور وہ 70 سال کا بوڑھا تھا، ویسے بھی میرے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بات میری ماں کو بھی معلوم ہے، خدا کے لیے تم میری ماں کا دل نہ دکھانا اور چپ کر کے شادی کر لینا۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پہ ناراض ہوگی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، لیکن اب وہ مجھے روز یہی بات کرتا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے ساتھ اب کافی وقت گزارنے لگا، میرے پاس جب بھی آتا اپنے مرنے کی ہی بات کرتا۔ مجھے ان باتوں سے بہت دکھ ہوتا، میں دہل جاتی اور اللہ سے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں ہرگز اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری دعائیں کسی کام نہ آئیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر میرے شوہر کو لگا رہتا تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، اس لیے میں آفس نہیں گئی۔ میرے شوہر کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر آفس جائے، لیکن میرے سسر نے آج بہت اہم میٹنگ رکھی ہوئی تھی، ہم دونوں کو جانا پڑے گا، اس لیے مجھے بننے سے جانا پڑا، اور شام کو خبر ملی کہ دفتر واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں جس حال میں تھی اس حال میں ہاسپٹل بھاگی، وہ اپنے آخری سانسوں پہ تھا۔ اس نے پھر مجھے مرتے ہوئے وصیت کی اور کہنے لگا تمہیں میری محبت کی قسم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی اسی سے کرنا ہے جس سے میں نے تمہیں کہا ہے، اور اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی، مجھے لگا کہ میں جیتے جی مار چکی ہوں۔ مجھے اپنے جوان شوہر کی موت کا صبر نہیں آتا تھا، میں ہر وقت سے یاد کرتی اور روتی۔ میں تو اس کی وصیت بھی بھول چکی تھی کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا دوسری شادی کروں، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی جب میری عدت پوری ہوئی اور میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے دوسری شادی کی تیاری کرو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا تمہارے شوہر نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میں اس کی آخری خواہش پوری کروں گی ضرور۔ مجھے اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی موت کا ذرا بھی دکھ ہے۔ انہیں دکھ ہوتا تو وہ یہ بات مجھ سے کچھ عرصے بعد کرتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتی اگر میرے شوہر نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے، مگر میری ساس نے کہا کہ میں اب اس کی بیٹی ہوں اور وہی میرا ہر فیصلہ کریں گی۔ میں نے امی ابو کو کہہ دیا کہ میری دوسری شادی اپنی ساس کی پسند سے کروں گی۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور میں نے اپنی ساس کو دوسری شادی کے لیے ہاں کر دیا۔ میں نے کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی کیونکہ میں بس اپنے
مرحوم شوہر کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ نکاح والے دن جب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کبھی مجھے باتیں سناتے اور کبھی میرے ساتھ بیٹھے میرے شوہر کو، مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ سمجھنا چاہتی تھی۔ میری دوسری شادی میں میرے گھر سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ میرا سادگی سے نکاح کر دیا اور میرے کمرے میں بیٹھ کر میری ناند چھوڑنے آئی اور مجھے چھوڑ کر جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئی۔ میں اسے دیکھ کے حیران ہو گئی تھی۔ پھر میں اپنے دوسرے شوہر کے بارے میں سوچنے لگ گئی، کیونکہ میں نے اسے شادی تو کر لی، مگر اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ شادی کی رات جب میرا دوسرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کے میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ میرا سسر تھا۔ میں چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ تبھی میرے سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہاری شادی دوسری مجھ سے ہوئی ہے اور میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ میں تصویر میں سے پہلے دیکھ تو چکی تھی، مگر آج سچ میں اسے اپنے دلہے کے روپ میں دیکھ کے حیرانگی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ کیا کہہ دیا۔ میں نے مجبور ہو کے اسے شادی تو کر لی، مگر یہ سب گناہ تھا۔ آپ میرے شوہر کے والد ہیں، آپ کی اور میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر سن کے میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ زیادہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ارسل کے اصل ماں باپ نہیں، ہم نے اسے گود لیا تھا جب وہ 2 سال کا تھا، اس لحاظ سے وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں، اس لیے میں نے تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دی تاکہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ ارسل کی آخری خواہش تھی کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسل نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ میں نے اسے اپنا بیٹا مانا تھا، اس لیے دل بڑا کر کے تم سے اپنی شوہر سے شادی کروا دی، بجائے میرا احسان ماننے کہ تم الٹا شور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں جائیں یہاں سے۔ میری ساس بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا شوہر میرے پاس کمرے میں رہے۔ وہ دونوں ناک منہ چڑھاتے وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جو انکشافات آج ہوئے تھے انہوں نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے کبھی ارسل نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اس کے حقیقی گھر والے نہیں۔ میں زور زور سے رونے لگی اور ارسل کی تصویر سے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے چھوڑ کر اور یہ وصیت کر کے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی کہ آخر ارسل کیوں چاہتا تھا کہ میری شادی اس کے باپ سے ہو۔ میرے لیے تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ میں جس کو پہلے سسر اور باپ کا درجہ دیا کرتی تھی، اب وہ میرا شوہر ہے۔ ساری رات میں نے رو رو کر گزار دی۔ صبح میری نند، اب شاید اسے بیٹی کہنا چاہتی تھی، وہ ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ امی کہہ رہی ہیں کہ ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی اور آفس جا کر رہوں گی۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میرا دل اس گھر سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ سوچا تھا کہ آفس جاؤں گی تو دل بہل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تم آج آفس نہیں جاؤ گی بلکہ گھر میں رہو گی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاؤں گی، تو کہنے لگا، تم اب میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تم آج سے دفتر نہیں جاؤ گی بلکہ میں جاؤں گا، اور اب سے دفتر کے سارے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، میں دفتر جاؤں گی، تو کہنے لگا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے کمرے میں آ کر تمہارے پاس رہوں تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا، اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ میں ڈر گئی کہیں یہ سچ میں ہی کمرے میں نہ آ کر رہنے لگ جائے۔ میں اس کی 1 منٹ کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گیا اور دفتر جانا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر اب کچھ مجھے سمجھ آنے لگا کہ میری دوسری شادی کیوں کروائی۔ اصل نے یہ گھر میرے نام کیا تھا، اور اگر میں یہاں سے چلی جاتی اور کسی اور سے شادی کر لیتی تو گھر لازماً ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس لیے میرے ساس نے اپنے شوہر سے میری شادی کروا دی اور میری سوتن بن گئی۔ میں اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ارسل کی یادوں کے سہارے گزار دیتی۔ کبھی ملازمہ کھانا لے کے آتی تو کبھی میں خود نیچے کچن میں جا کے کھا لیتی۔ ایک دن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا، میں نیچے کچن میں آئی، کھانا کھا کر واپس جانے لگی تو وکیل صاحب کو نکلتے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وکیل کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو کہنے لگی کہ بڑے صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور دفتر کے کچھ کاغذات پر دستخط کروانے۔ اس کے بعد وہ اکثر کوئی نہ کوئی بلینک چیک کا کاغذ سائن کروا لیتا، اور میں صرف اس لیے کر دیتی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے کمرے میں آ کر رہنے لگے گا
اور میں یہ کسی صورت نہیں جاتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی اب نفرت ہونے لگی تھی، اس لیے جو وہ کہتا میں کر دیتی۔ ایک دن میں نے اپنے میاں بیوی کی باتیں سن لی۔ وہ ارسل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ اگر ارسل کچھ دیر اور زندہ رہ لیتا تو ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو جاتا، مگر بہت جلد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وکیل کو ہی مٹھی میں کرنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں ارسل کی دولت کی ہوس ہوگی، تبھی تو ارسل کو مٹھی میں کر کے مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ مجھے اتنا علم تھا کہ یہ گھر میرا نام ہے، لیکن ارسل نے اور کیا وصیت میں لکھا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ 2-3 بار وکیل گھر میں آیا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میری ساس جو کہ میری سوتن تھی، اس نے مجھے اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں دیا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی، اب اکثر بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے چپکے سے بتا دیا کہ میری سوتن میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی ہے، اس لیے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں ڈر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ میں یہاں مزید کچھ عرصہ رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ صرف اس گھر کے لیے میرا ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے اور یہ گھر خود رکھ لے۔ میں وقت دیکھے بغیر اٹھ گئی اور اس کے کمرے میں جانے کے لیے نیچے پورشن پہ آئی، اور اس سے پہلے کہ میں دروازے پہ دستک دے کر اپنے شوہر کو آواز دیتی، مجھے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا آج کے بعد یہ بات اپنی زبان پہ نہ لانا، اگر کسی نے سن لیا تو برا ہوگا، اور کشمالہ کو تو یہ بات کسی صورت نہ پتہ چلے۔ مجھے بے چینی ہوگی، آخر کیا چھپا رہا ہے۔ میں نے اکثر ان دونوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتے سنا، اور ان ادھوری باتوں سے مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اصل راز معلوم کر کے ہی دم لوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرتی۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میرے شوہر نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، جیسے اسے توقع ہی نہ تھی کہ میں ہوں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ میرے بھی شوہر ہیں۔ ایک بڈھی عورت کی جان چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلیں میرے کمرے میں۔ وہ سن کر کچھ حیران ہو گیا۔ میری سوتن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس کے سامنے اس کے شوہر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ بڈھی بیوی کی بجائے جوان بیوی کے ساتھ رہنے کے خیال سے اس کے اندر جیسے بجلی بر گئی۔ میں نے اسے کمرے میں لائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تبھی میں تمہاری ہو سکوں گی، ورنہ کھلا لے لوں گی۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس کی بیوی کا یہ سب دیکھ کر بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں اب روز دروازے پر نئی نویلی دلہن کی طرح اپنے شوہر کا استقبال کرتی، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نے اسے اپنا دیوانہ کر لیا، اور میرے سوائے اب اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میری سوتن یہ دیکھ کر جھل بن جاتی۔ اب اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو مجھ سے چھین لے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سارے انتظام کرنے شروع کر دیے۔ میں صرف اپنی سوتن کو آگ بگولا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ سارے راز اگل دے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے شوہر سے بلند آواز میں جھگڑنے لگی اور کہنے لگی ابھی اسی وقت کشملہ کو طلاق دو اور اسے نکالو اپنی زندگی سے۔ میرا شوہر اسے تحمل سے سمجھانے لگا کہ ہم اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، منزل کے اتنے قریب آ کر تم اسے ایسا مت کرو، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور کہا کہ اگر کچھ دنوں تک تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گا، اور یہ سچ پتہ چل گیا تو تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ میرا شوہر اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی زبان بند رکھو، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر پریشان ہوگی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے دیتا تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کس راز کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت ساری باتیں اگلوائی تھیں، لیکن میں جس راز کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی اس نے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہی طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے نشے والی دوا پلا دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس بیانہ ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنا یہ گھر تمہارے نام کر دوں گی، مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا چھپا رہے ہو تم میاں بیوی، ارسل تمہارا کیا لگتا تھا۔ وہ نشے میں جھومنے لگا اور ساری بات بتانے کے لیے راضی ہو گیا، اور کہنے لگا کہ ارسل میرا بھائی کا بیٹا تھا۔ میرا بھائی بہت امیر تھا۔ جب ارسل 2 سال کا تھا میرا بھائی اور میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم میاں بیوی اس گھر میں ارسل کی پرورش کے بہانے آ گئے اور سارا کاروبار اور گھر پر قبضہ جما لیا، مگر ہمارے نام کچھ نہیں ہو سکا۔ جب تک ارسل بڑا نہ ہو جاتا ہم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارا اصل بیٹا نہیں۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے
کاروبار سنبھالیا اور کاروبار کی بہت ترقی دی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، ہم اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرانا چاہتے تھے۔ اس دن ہم نے اس کی ساری حقیقت بتا دی کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اور وہ اپنی خواہش بتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، وہ اب بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتا ہے، اس لیے منانے کی بہت کوشش کرتا رہا۔ ہم نے اس سے ڈر سے یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لی، اس لیے تم سے شادی کروا دی۔ ہم تو اس کی ساری دولت سمیٹنے کے چکر میں تھے، اس نے آتے ہی یہ تمہارا گھر تمہارے نام کر دیا، اب تم اپنی دولت لٹانے لگا۔ ہمیں بہت غصہ آتا لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے پلان کیا اور اس کے کھانے میں زہر ملانے لگے، جس سے کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ وہاں میں نے جان بوجھ کر اس کے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی وہ میں نے بدلوا کر اس سے فرضی اور جھوٹی رپورٹ اس کے حوالے کر دی، جس پہ لکھا ہوا تھا اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ بہت جلدی مر جائے گا۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ میں تمہیں یہ سب بتا دوں۔ میری بیگم نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ تم سے کہے میرے مرنے کے بعد تم میرے شوہر سے شادی کر لو، اور وہ اپنی سوتیلی ماں کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، مگر جب امام صاحب نے بتایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تب وہ مان گیا، اور اس نے اب اپنی زندگی میں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر مزید جیے گا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم اسے یقین دلایا کہ شادی کے بعد ہم کشمالہ کا بہت خیال رکھیں گے، اگر تمہارے بعد کشمالہ کی شادی کسی اور سے کر دی تو اس کا کیا بھروسہ کہ وہ کشمالہ کو خوش رکھے یا نہ رکھے۔ ہم نے اسے اتنا ڈرایا کہ ہماری ہر بات مجبوراً ماننا پڑی۔ اسے تم سے محبت تھی اور تمہاری بہت فکر کرتا تھا، اس کے لیے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں بعد میں کوئی تمہارے ساتھ غلط نہ کرے، اس لیے اس نے سارا بزنس تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، وہ باز ہی نہ آیا۔ پھر مجبوراً جو کام کچھ عرصے بعد کرنا تھا وہ جلدی کرنا پڑا۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تم نے کیا کیا میرے ارسل کے ساتھ؟ وہ نشے میں بولا ہم نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پلان کے مطابق میری بیوی نے میری شادی تم سے کروا دی اور تم سے کروڑوں کا گھر اور لاکھوں کی جویلری تم سے چھین لینا چاہتی تھی، اس لیے اکثر تمہارے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے۔ مگر اب میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھوں گا اور اس بڈھی عورت کو گھر سے نکال دوں گا، اور ہم دونوں ایک ڈھیر ساری دولت کے ساتھ خوب عیش کریں گے۔ میں نے اس کی ساری باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لیں۔ اگلے دن میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی، دونوں میاں بیوی گرفتار کروا دی۔ میرے پاس ثبوت تھے، اس لیے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی دی۔ میں نے اپنے دوسرے شوہر سے خلا لے لی۔ ارسل کی جائیداد اب قانونی لحاظ سے میری تھی۔ میں نے ارسل کے نام ایک یتیم خانہ بنوایا، اپنی زندگی کے ارسل کی یادوں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر دی۔ کاش وہ لوگ سچ میں ارسل کے ماں باپ ہوتے، پھر وہ لالچ نہ کرتے۔ ان کے لالچ نے میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ لوگوں کو ایک انسانی جان لیتے ہوئے کیوں خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں آج بھی اکیلی ہوں اور ان کے لوگوں کے لیے میرے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے